السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد فضل اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں شاعر کی حیثیت ایک درخت کی سی ہے جو اس معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے، کڑی دھوپ میں ستائے لوگوں کو سایہ مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس مشینی دور میں جہاں انسان مشینوں کی طرح احساس و مروت کے جذبات سے عاری ہو چکا ہے، وہاں پر شاعر محبت و قربت کے لطیف جذبات کو اپنے الفاظ میں پرو کر انسان کے پتھر دل کو موم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انسان مصروفیت اور گہما گہمی کے اس دور سے نکل کر شاعری کی گھنی چھاؤں میں پہنچ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، شاعری وہ ہستی ہے جو محبت و الفت کے لطیف جذبات کو الفاظ کا جمع پہناتا ہے۔ شاعر کسی بھی معاشرے کے لیے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتا ہے جو زندگی کی علامت ہے، اور جہاں پر شاعری نہیں ہے وہ جامد معاشرے ہیں، وہاں پر لوگ سینوں میں دل نہیں پتھر سجائے پھرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان اس دھرتی کے نوجوان شاعر موجود ہیں جن کی شاعری بے آب و گیاں صحرا میں بھٹکتے ہوئے انسان کے لیے نخلستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں محبت کی جو قندیلیں جلائی ہیں اس سے سننے والوں کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں وصل کی خوشی، ہجر کی تڑپ اور اپنے محبوب کی خاطر اپنی ذات کو فنا ہونے کے جذبات ملتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو ہم ملواتے ہیں اس دھرتی کے اس مٹی کے نوجوان شاعر عطاء الرحمٰن شائق صاحب سے۔ شائق صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پوائنٹ آف ویو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کا موقع دیا۔ شائق صاحب، شاعری کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ عطاء الرحمٰن سے عطاء الرحمٰن شائق بننے کا احوال ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اچھا، بات یوں ہے کہ میری جائے پیدائش جویا ہے، اور وہاں سے جو ہے میں اس وقت غالباً چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا کہ سرائکی شاعری کے ساتھ میرا لگاؤ تھا، لیکن وہ سرائکی شاعری میری جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تک بندی ہوتی تھی، باقاعدہ باوزن شاعری مجھ سے نہیں ہوتی تھی۔ پھر جس وقت میں پاکستان پبلک اسکول میں بطور متعلم یہاں پہ تھا میٹرک میں، تو میں ریڈیو کا پرانا لسنر تھا۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں نئے شعراء کا کلام بھیجا جاتا تھا، اور وہ جو ہے اس پہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو میں نے بھی وہاں بذریعہ ڈاک اپنا کلام بھیجا، انہوں نے حوصلہ افزائی کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری شاعری جو ہے بے وزن ہوتی تھی، اور نہ میرا شعراء سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رابطہ تھا۔ تو پھر 2005 یا غالباً 6 میں میری ملاقات جو ہے وہ قلب عباس سے ہوئی، تو وہاں سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ شاعری کا میں نے آغاز کیا، ان سے اصلاح لیتا رہا، اور انہوں نے جو ہے مجھے مختلف مشاعروں میں متعارف کرایا، ادبی محفلوں میں انہوں نے مجھے متعارف کرایا۔ تو یہ جو ہے میری شاعری کا ایک سلسلہ یہاں سے جاری ہوا پھر آگے۔ شائق صاحب، آپ نے قلب عباس کا ذکر کیا، ماشاءاللہ وہ نوجوان طبقہ کے ایک خوبصورت شاعر ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا کہ مجھے فخر ہے اس تخلص پر، لوگ مجھے قلب عباس کہتے ہیں۔ تو شائق صاحب، شاعری کیا ہے؟ کیا یہ ایک فن ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، یا یہ ایک الہام ہے جو مخصوص اوقات میں شاعر کے ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے؟ اچھا، دونوں چیزیں میں اس میں، آپ پہلے تو یہ ہے نا کہ شاعری جیسے کیٹس نے کہا تھا کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر بنایا نہیں جاتا۔ آپ اپنی کوشش سے شاعری نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس میں آپ دیکھیں کوشش کر کے آپ شعر لکھ بھی لیں تو شاعری میں وہ تاثر نہیں رہتا۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ شاعری جو ہے وہ الہامی کیفیت ہوتی ہے، جس میں آپ اپنے اس میں نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے زبردستی شعر لکھ لوں گا۔ اس میں پھر آورد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ شاعری کا تاثر بگاڑ دیتی ہے۔
جیسے شاعری کی ایک خصوصیت ہے، آپ کہتے ہیں کہ بے ساختہ پن. شاعری میں جب تک بے ساختہ پن نہیں ہوتا وہ شعر لازوال نہیں ہوتا. اگر شاعری میں بے ساختہ پن نہیں ہوگا، بناوٹ ہوگی، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا شعر جو ہے وہ سفر نہیں کرے گا، وہ شعر وہیں پہ جو ہے ختم ہو جائے گا. وقتی طور پہ بے شک اس کو واہ واہ یا داد ملے، لیکن وہ شاعری آگے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتی. آپ کا شعر جو ہے وہ آگے زندہ نہیں رہ سکتا. شیخ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جب تک بے ساختہ پن نہیں ہوتا شعر لازوال نہیں ہوتا. شیخ صاحب، شاعر کی شاعری کے پیچھے محبت کا کوئی حادثہ، معاشرے کا دکھ یا اپنی شوق ہوتی ہے. شاعر کی شاعری کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا. اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور تقریباً ہر شاعر سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور ایک عمومی تاثر ہے شعراء کے بارے میں کہ یہ ناکام عاشق ہوتے ہیں. اچھا، میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھتا ہوں چیزوں کو، کیونکہ اب دیکھیں جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں شعر کہتا تھا، اب چوتھی یا پانچویں یا تیسری کلاس میں شاید اس وقت ایک ذہن میں جو ہے آپ کے ایک کیفیات تو تھیں کہ جیسے بچوں کے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ تتلیاں پکڑنے کے شوقین ہوتے ہیں، بچے پرندے پکڑتے. یہ میرے کچھ جو ہے اس وقت دوسرے بچوں سے ہٹ کے کچھ میرے شوق تھے کہ پرندے میں پکڑتا تھا، تتلیاں میں پکڑتا تھا، چاندنی راتیں مجھے پسند تھیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے تناظر میں دیکھیں تو کچھ اداسی کے بھی مناظر تھے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خزاں کا منظر تھا یہ بچپن سے مجھے اداس کر دیتا تھا. اچھا، شام کا جو منظر ہوتا تھا یہ بچپن سے مجھے اداس کر دیتا تھا. اچھا، اس دسمبر کی جو راتیں ہوتی تھی وہ مجھے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے اس وقت محبت تھی یا نہیں تھی. بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہر آدمی کے ساتھ زندگی میں ایک حادثہ ہوتا ہے، تو کچھ ایسے حادثات زندگی میں رونما ہوئے جنہوں نے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا شاعری کے لیے محبت ہی حادثہ ہوتا ہے، میں اس سے برعکس سوچتا ہوں کہ شاعر تو آپ ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ہوتے ہیں، پیدائشی ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ساز کو چوٹ لگانی پڑتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، سوز اس سے پیدا ہوتا ہے. تو شاعر کو بھی ایک حادثے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ حادثہ اس کی زندگی میں رونما ہوتا ہے تو اس کا جو اندر کا شاعر ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ جو ہے اپنی آہ و فریاد شروع کر دیتا ہے. تو میری شاعری کے سب پیچھے بھی جو ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ محبت سے زیادہ جو میری شاعری کا پس منظر ہے وہ میری اپنی محرومیاں ہیں، وہ میری ذاتی محرومیاں ہیں جن کو میں اپنی شاعری میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. اور چونکہ محبت جو ہے یہ تو کائنات کا سب سے لطیف جذبہ ہے، تو ظاہر ہے کہ شاعری محبت کے بغیر حقیقت پہ مبنی نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا، جب آپ تتلیوں کی پکڑنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ شام کے منظر کی بات کرتے ہیں، جب آپ چاندنی رات کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر جو ہے ایک نیچرل شاعر ہے. اچھا شیخ صاحب، موجودہ دور کی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا موجودہ دور میں کہے جانے والے شعر سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ناقد نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا ناقد ہوں یا میں اپنی رائے دوں تو وہ جو ہے حتمی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس عہد میں جس دور میں ادب تخلیق ہو رہا ہوتا ہے، یہ شعر لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آپ اس دور میں رہ کے نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے، تاریخ کرتی ہے. جب بھی کوئی مورخ آ کے اس کو لکھتا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں ابھی تک ہم جو ہے غالب، میر، اقبال، فیض جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے. ہماری ایک احمد فراز آخری شاعر تھے، ان کے بعد ابھی ہمارے عہد میں آپ دیکھ لیں کہ افتخار عارف ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، یا ظفر اقبال ہیں. تو میرے نزدیک جو ہے میں ظفر اقبال کو سمجھتا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے فیض کو ایک منفرد شاعر مانا، ظفر اقبال ایک منفرد شاعر ہیں اس عہد میں ہمارے جو لکھے جا رہے ہیں. افتخار عارف ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے.
جو ہمارے نوجوان لکھنے والے ہیں ان سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوانوں کے نظریات ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں، کیونکہ ایک مجھے نوجوانوں سے یہ گلہ ہے جو میں برملا اظہار کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کی شاعری میں لادینیت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ آپ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ملا کو پتنی وہ ڈانسر کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کو جو ہے وہ مے خانہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اذان کی آواز کو جو ہے وہ کسی ساز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی تہذیب، اپنی تہذیبی اور معاشرتی اقدار کے اندر رہ کر شعر لکھیں، نہ کہ جو ہے آپ اپنی شاعری کو جو ہے وہ بالکل لادینیت کی طرف اور الہادیت کی طرف آپ لے کے چلے جائیں، اور آپ اپنی، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کے، اپنے تہذیبی اقدار کے، اپنے معاشرتی رواج کے، اپنے اس کے اندر رہ کے لکھنا ہوتا ہے۔ جی بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ نوجوان شعراء میں لا دینیت کا جو ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ مسجد و منبر اور علماء کرام کو جس طرح ہٹ کیا جاتا ہے، اور ہم جانے انجانے میں جب ان شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ان کو مزید جو ہے اس رجحان کو مزید تقویت ملتی ہے۔ تو ہمیں اس رجحان کا کلا کم کرنا ہوگا، ہمیں اس رجحان کی بیخ کنی کرنی ہوگی۔ اچھا شائق صاحب، آپ ماشاءاللہ صاحب کتاب ہیں، آپ کی ایک کتاب خواب خوشبو گلاب موسم بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے جس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، تو اب آپ کی دوسری کتاب کب آ رہی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اچھا، پہلی جو کتاب میری شائع ہوئی تھی خواب خوشبو گلاب موسم، اس وقت میں بالکل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ادبی منظر نامے پہ میرا نام ہی نہیں تھا۔ جس کتاب نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ میرا جو ہے وہ ادبی حلقوں میں تعارف ہو گیا، میرے پڑھنے والوں نے، میرے چاہنے والوں نے اس میں پذیرائی مجھے دی، لیکن اس کتاب میں کچھ خامیاں تھیں، چونکہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں بہت عمر چھوٹی تھی، ذہنی میچورٹی اس حد تک نہیں تھی کہ جس میں میں کہہ سکوں کہ میرا کلام کوئی اتنا پختہ تھا یا میرے خیالات جو ہے وہ کوئی اتنے پختہ تھے یا میں کوئی بڑا شاعر تھا۔ ابھی اس کے بعد میں نے کتاب پہ تقریباً 4 سال سے 5 سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ مسودہ میرا تیار ہے دست صبا میں سنگ کے نام سے، جس پہ میں جو ہے عطاء اللہ قاسمی سے، حسن عباسی سے، حمیرہ راحت سے، حجاب عباسی سے، میثم علی آغا سے لکھا چکا ہوں، اپنے تاثرات بھی، مضامین بھی ان کے لکھے ہوئے آ چکے ہیں۔ لیکن میں جب بھی اس کو بار بار پڑھتا ہوں تو مجھے اب دیکھ لینا کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں کہیں پہ کمی ہے، تو میں بار بار اس میں تبدیلی کر کے، میری کوشش ہے کہ جب میرا دوسرا جو ہے یہ مجموعہ کلام منظر عام پہ آئے تو وہ اپنا ایک مقام جو ہے وہ بنا سکے ادبی حلقوں میں، اور میرے پڑھنے والے جو ہے وہ مایوس نہ ہو کم از کم میری شاعری سے۔ ماشاءاللہ آپ کی دوسری کتاب کا ہمارے ناظرین کو بڑی شدت سے انتظار رہے گا۔ اچھا شائق صاحب، موجودہ جمہوری سیاسی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ عوام کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہے، اور کیا کبھی سیاست کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا؟ سیاست کے ساتھ میرے جو ہے وابستگی وہ اس حد تک تو ضرور ہے کہ میں جیسے آپ کو پہلے ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ ریڈیو میں سنتا تھا، ٹی وی ہمارے گھر میں اس وقت نہیں ہوتا تھا، تو سیاست کے ساتھ ایک تعلق، دلچسپی میری تھی، ملک کے حالات سے رہی ہے۔ لیکن میں ہر حکومت کی جب بات کرتا ہوں تو کم از کم ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں وہ عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکے۔ امید ہے جیسا کہ ہماری موجودہ حکومت جس نظریے کے تحت آئی، جو ان کا نعرہ تھا، اللہ کرے وہ اپنے اس نعرے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں اپنے خوابوں کا۔ اگر خدا نخواستہ یہ آخری امید بھی ختم ہو گئی، خدا نہ کرے کہ یہ حکومت ناکام ہو، اگر یہ حکومت ناکام ہو گئی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو ہے وہ سیاسی مستقبل کم از کم وہ مضبوط ہوگا یا محفوظ ہوگا۔ جی بالکل صحیح فرمایا کہ یہ حکومت عوام کی آخری امید ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ بھی ڈیلیور نہ کر سکے تو مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ شائق صاحب، آپ کا بہت سا کلام جو ہے عوام میں بہت مقبول ہے، تو آج ہمیں آپ اپنے وہ اشعار، وہ غزل سنائیں جو آپ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اپنی شاعری کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کون سی، چونکہ اپنی شاعری کے بارے میں انسان جو ہے وہ کوئی بھی تاثر قائم نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو 2 شعر سنا دیتا ہوں کہ آنکھ شمشیر کے زمرے میں نہیں آئے گی،
آنکھ شمشیر کے زمرے میں نہیں آئے گی، زلف زنجیر کے زمرے میں نہیں آئے گی، میں اگر عشق میں رانجھا نہ ہوا تو سن لے، میں اگر عشق میں رانجھا نہ ہوا تو سن لے، تو بھی پھر ہیر کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں کہ میں اگر عشق میں رانجھا نہ ہوا تو سن لے، تو بھی پھر ہیر کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو مزید کچھ کلام سنائیے۔ ایک اور غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ اس کہانی میں تو کردار کوئی اور بھی ہے، اس کہانی میں تو کردار کوئی اور بھی ہے، میں بھی شامل ہوں پا فنکار کوئی اور بھی ہے، میری فریاد میں فریاد کسی اور کی ہے، میری فریاد میں فریاد کسی اور کی ہے، پابا زنجیر عزادار کوئی اور بھی ہے، ایک زلیخا ہی نہیں مصر کے بازار میں آج، ایک زلیخا ہی نہیں مصر کے بازار میں آج، حسن یوسف کا خریدار کوئی اور بھی ہے، تیری زلفوں کی سجاوٹ سے پتہ چلتا ہے، تیری زلفوں کی سجاوٹ سے پتہ چلتا ہے، میں بھی قیدی ہوں گرفتار کوئی اور بھی ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، تیری زلفوں کی سجاوٹ سے پتہ چلتا ہے، میں بھی قیدی ہوں گرفتار کوئی اور بھی ہے۔ بہت شکریہ شائق صاحب، آپ نے ہمیں پوائنٹ آف ویو میں وقت دیا۔ بہت شکریہ شہزاد فضل صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام پوائنٹ آف ویو میں بات کرنے کا موقع دیا۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مزید کامیابیاں عطا کرے اور آپ جو ہے مزید آپ کی ترقی کا یہ سفر جاری رہے، اور میں جو ہے یہاں پہ آپ کے اس دلے والا نیوز نیٹ ورک کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چینل کو مزید کامیابیاں دے، اور آپ اس جو ہمارے علاقے کا ایک ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ متعارف کرا سکیں، یہاں کے عوام کی جو محرومیاں ہیں ان کو آپ عوامی نمائندوں تک اس آواز کو پہنچائیں اور حکومت تک جو ہے وہ آواز پہنچے، تو یہ آپ کا ایک جہاد ہے جو جاری رہنا چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہمارے دکھوں کا مداوع جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ ناظرین اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک اور نئی شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔